حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول بروز سوموار صبح صادق کے وقت مکے میں حضرت آمنہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کعبے کے متولی حضرت عبد المطلب کے پوتے تھے، جن کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے توسط سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے کچھ مدت پہلے شام سے واپس آتے ہوئے یثرب کے قریب انتقال فرما گئے تھے۔ دادا نے پوتے کی ولادت باسعادت کی خبر سنی تو فوراً اس یتیم پوتے کو گود میں لیا اور خانہ کعبہ میں لے جا کر آپ کا نام محمد رکھا۔ والدہ محترمہ نے آپ کا نام احمد تجویز کیا۔ عرب کے دستور کے مطابق حضرت کا بچپن قبیلہ سعدیہ کی ایک نیک بخت عورت حلیمہ کے گھر میں گزرا۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ اپنی والدہ محترمہ کے پاس مکے میں آ گئے، لیکن بچپن میں ہی آپ کو ایک اور بڑا صدمہ دیکھنا پڑا۔ آپ کی والدہ اپنے شوہر کی قبر دیکھنے کے لیے یثرب میں تشریف لے گئیں۔ وہاں سے واپسی پر مقام ابوا کے قریب ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس طرح آپ جلد ہی شفقت مادری سے بھی محروم ہو گئے۔ اب حضور کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کی پرورش کرنے لگے، لیکن آپ کی عمر ابھی 8 سال کی ہوئی تھی کہ شفیق دادا بھی انتقال کر گئے۔ دادا کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے حضور کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا اور جب تک زندہ رہے اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھا۔ اس یتیمی کے باوجود آپ نے دوسرے انبیاء کرام کی سنت کے مطابق اپنا بوجھ کسی پر نہیں ڈالا، بلکہ آپ نے ہوش سنبھالتے ہی بکریاں چرائیں اور تجارت کی۔ تجارت میں دیانت داری اور حق گوئی وہ اسباب تھے جس سے مکے کی مشہور دولت مند خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو، جو اپنی نیکیوں کی وجہ سے مکے میں طاہرہ یعنی پاک کے نام سے مشہور تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام دینے پر مجبور کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے بعد آپ فکر روزگار سے قدرے بے نیاز ہوئے تو گوشہ نشینی اور اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوئے۔ شرک اور بت پرستی سے آپ کو شروع ہی سے نفرت تھی۔ آپ نے مکے کے نوجوانوں میں کبھی شرکت نہ کی تھی، کیونکہ ان کے مشاغل انتہائی شرمناک اور انسانیت سے دور ہوا کرتے تھے، اور آپ کے دل پر یہ بہت بڑا صدمہ تھا کہ آپ کی قوم دنیا جہاں کی برائیوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ شراب خوری اور قمار بازی ان کا محبوب مشغلہ تھا، قتل و غارت گری اور لوٹ مار ان کے لیے فخریہ کام تھے۔ معمولی واقعات پر تلواریں میانوں سے تڑپ کر نکل آتی اور خون کی ندیاں بہہ جاتی، اور بعض جنگیں تو پشتوں تک جاری رہتی۔ آپ ہر وقت اس فکر میں کھوئے رہتے کہ وہ کون سی صورت ہو جس سے یہ قوم اپنی بدعمالیوں کو چھوڑ کر انسانیت کے دامن میں پناہ لے۔ نزول وحی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوچ میں مکے کے قریب غار حرا میں چلے جاتے، اس میں بیٹھ کر اللہ واحد کی عبادت کرتے اور قوم کی بھلائی اور بہتری کی دعائیں مانگا کرتے۔ جو وحی کا وقت قریب آتا جاتا تھا، آپ کو گوشہ نشینی میں زیادہ انہماک ہو جاتا تھا۔ آپ کئی دن تک غار حرا میں بیٹھے رہتے، کبھی تو خود ہی 2-3 روز کی خوراک ساتھ لے جاتے، اور کبھی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دیکھتی کہ حضور تشریف نہیں لائے اور کھانا ختم ہو گیا ہوگا تو خود پہنچا دیتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سب سے پہلے اللہ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی تھی جب آپ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ آپ کی 40 سال کی یہ زندگی مکے میں بسر ہوئی، ان لوگوں کے ساتھ جو انسانیت سے قطعی ناواقف تھے، لیکن ان میں رہتے ہوئے بھی آپ کی ذات گرامی ان سے بالکل الگ تھی۔ آپ کی شرافت، نجابت، راست گفتاری، غریبوں سے محبت، یتیموں سے شفقت، معاملے کی صفائی اور معقول رائے ایسی خوبیاں تھیں کہ مکے کے تمام لوگ آپ کو بڑی عزت و وقار سے دیکھتے تھے، اور آپ کی سچائی اور دیانت و امانت کو دیکھتے ہوئے آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصابت رائے کا اندازہ اس واقعے سے ہو سکتا ہے کہ نبوت سے قبل خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام ہو رہا تھا،
کہ حجر اسود کے نصب کرنے پر قبائل میں جھگڑا اٹھ کھڑا ہو گیا۔ قریب تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر ہی تلوار چل جائے اور خون کی ندیاں بہہ نکلیں۔ اس موقع پر ایک بزرگ آدمی نے مشورہ دیا کہ لڑو نہیں، اس معاملے کو کل پر رہنے دو۔ کل صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو اس کے فیصلے کو منظور کر لیا جائے۔ سب نے اس تجویز کو پسند کیا۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے۔ آپ کو دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوئے اور پکار اٹھے کہ صادق اور امین آ گیا ہے۔ اس کا فیصلہ یقیناً ایسا ہوگا کہ جس پر سب راضی ہو جائیں گے۔ آپ نے سارے قضیے کو سننے کے بعد ایک چادر کو بچھانے کا حکم دیا۔ جب چادر بچھ گئی تو آپ نے اس میں حجر اسود کو رکھ دیا اور تمام قبائل سے کہا کہ سب مل کر چادر کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے چادر کو اٹھایا۔ جب چادر اس مقام کے قریب آئی جہاں حجر اسود نصب کرنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس پتھر کو اٹھا کر اس مقام پر نصب کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے سے وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ تبلیغ اسلام۔ اب آپ کو اللہ کی طرف سے تبلیغ کا حکم آ چکا تھا، چنانچہ آپ نے اپنے ملنے جلنے والوں کو راہ حق کی طرف بلایا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے، مردوں میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس دعوت کو قبول کیا۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر تمام قریش کو بلایا۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اے قوم قریش، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک لشکر جرار جمع ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میرے اس بیان کے متعلق کیا خیال کرو گے؟ سب ایک زبان ہو کر پکار اٹھے، ہم نے تم کو ہمیشہ صادق اور امین پایا ہے اور تو جو کچھ کہے گا وہ درست اور صحیح ہوگا۔ اس پر آپ نے فرمایا، تو میں تم کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور بت پرستی سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس دن سے ڈرو جب تم کو اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اگرچہ یہ لوگ آپ کو صادق اور امین خیال کرتے تھے، لیکن اپنے باپ دادا کے طریقہ کار کے خلاف یہ باتیں سن کر سخت غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ آپ کے حقیقی چچا ابو لہب نے غضبناک ہو کر کہا، تو نے کیا اس لیے ہمیں بلایا تھا؟ سب غصے میں بھرے ہوئے واپس آ گئے اور سب آپ کے دشمن ہو گئے۔ ہجرت حبشہ۔ آہستہ آہستہ نیک لوگ حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ جو اسلام پھیلتا گیا تو قریش کی دشمنی بڑھتی گئی۔ جو لوگ اسلام قبول کرتے، کفار مکہ انہیں سخت تکلیفیں دیتے، گرم ریت پر لٹا کر مارتے، ٹانگوں میں رسہ ڈال کر بازاروں اور گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے۔ جب ان کے ظلم کی حد ہو گئی تو آپ نے کچھ لوگوں کو حبشہ میں ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی، جہاں کا بادشاہ عیسائی تھا۔ جب کفار مکہ کو مسلمانوں کے حبشہ پہنچنے کا علم ہوا تو انہوں نے بھی ایک وفد بادشاہ حبشہ کے پاس بھیجا، جنہوں نے مطالبہ کیا کہ چونکہ یہ لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں، لہٰذا انہیں ہمارے سپرد کر دیا جائے۔ اس کے جواب میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کو بتایا کہ اے بادشاہ، ہم جہالت کی تاریکیوں میں گھرے ہوئے تھے، پتھروں کی پوجا کرتے تھے، ہم کو حق و باطل کی کوئی تمیز نہ تھی، دنیا جہاں کی تمام برائیاں ہم میں تھیں۔ اللہ نے ہماری اس بری حالت پر رحم فرمایا اور اپنا رسول بھیجا۔ اس نے ہمیں بت پرستی سے منع کر کے ایک اللہ کی عبادت کا سبق دیا۔ یہ وہ بزرگ ہستی ہے جس کی امانت و دیانت اور صداقت کو دشمن بھی مانتے ہیں۔ اس نے ہمیں برے کاموں سے روکا اور نیک کام کرنے کی تلقین کی، اور ہماری قوم کو جو حیوانوں سے بھی بدتر تھی، انسانیت کے بلند مقام پر پہنچایا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت فرمائیں، جنہیں سن کر بادشاہ پکار اٹھا کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے، اللہ کی قسم اس ایک تنکے کے برابر بھی اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کفار مکہ کے وفد کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا۔ اب آپ نے کھلم کھلا پیغام حق سنانا شروع کر دیا۔ اگرچہ کعبہ میں اس وقت 360 بت تھے، مگر پھر بھی اہل عرب میں اس کی بہت عظمت اور وقت تھی۔ یہاں ہر سال لوگ دور دراز سے حج کے لیے آیا کرتے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خیموں میں تشریف لے جا کر بھولے بھٹکے لوگوں کو راہ ہدایت دکھاتے۔ اسی دوران مدینے کے جو اس وقت یثرب کے نام سے مشہور تھا، بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ سے درخواست کی کہ حضور ہمارے ساتھ مدینہ چلے چلیں، ہم آپ کی ہر طرح مدد کریں گے، چونکہ اس دوران میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، جو ان کی ہر طرح پشت پناہی کرتے تھے، اور کفار مکہ بھی ان کے دبدبے کی وجہ سے آپ کو زیادہ تنگ نہ کرتے تھے۔ مگر ان کی وفات کے بعد تو کفار مکہ کے حوصلے بہت ہی بڑھ گئے اور ہر ممکن طریقے سے رسول اللہ کی تکلیفیں پہنچاتے اور مسلمانوں پر مظالم کرنے لگے۔